پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر بہت اداس تھا۔ شیرنی نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنا اداس کیوں ہیں؟ آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں۔ شیر نے شیرنی کو جواب دیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ جنگل کے جانور میری بات کو نہیں سنتے، کیونکہ اب میری آواز میں وہ گرج نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے جنگل کے جانور مجھ سے نہیں ڈرتے۔ اس وجہ سے جنگل کے اندر لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور جنگل کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تو شیرنی نے شیر کی ساری بات سننے کے بعد کہا کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنی خالہ بلی سے مشورہ کر سکتے ہیں، شاید وہ آپ کو بہتر مشورہ دے، اور ساتھ ہی اپنی مخبر لومڑی کو بھی بلا لیں۔ دونوں مل کر آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتی ہیں اور ہم اس سلسلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ شیر نے فوراً اپنے بندر ایلچی کو بھیجا کہ بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بندر کے ہمراہ لومڑی اور بلی بادشاہ سلامت کے حضور میں پیش تھیں۔ خالہ بلی نے آتے ہی شیر کو کہا کہ میں صدقے جاؤں، ہویا کی میرے پتر نو طبیعت تے ٹھیک ہے، مرن تے نہیں لگے؟ شیر نے لومڑی سے پوچھا کہ کدھر تھی، تو لومڑی نے حسب روایت بے تحاشا باتیں کرنے لگی۔ آخر شیر نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک اہم مسئلے کی وجہ سے تم کو بلایا ہے۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری آواز میں پہلے جیسی گرج کم ہوتی جا رہی ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جنگل کے جانور مجھ سے کم ڈرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے تاکہ جنگل میں میرا رعب اور دبدبہ بھی چلتا رہے اور حکومت بھی اور میری رعایا آپس میں امن سے بھی رہ سکیں۔ لومڑی اور بلی دونوں نے سر جوڑ لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ گٹ مٹ کرنے لگی۔ آخر دونوں بولی میرے حضور جان کی ایمان پاؤں، تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کا ایک مجسمہ بنایا جائے اور آپ اس میں بیٹھ کر اپنی گرج دار آواز سے دھاڑیں تو اس کی آواز دور تک جائے گی اور جنگل کے جانور بھی پہلے کی طرح آپ سے ڈریں گے، کیونکہ آپ کی آواز کی گرج 4 گنا بڑھ کر جنگل میں جائے گی۔ واقعی ایسا کرنے سے جنگل کے جانور خوف زدہ ہونے لگے۔ شیر کا رعب پہلے کی طرح قائم ہو گیا۔ پیارے بچوں، آپ نے پڑھا کہ کتنی چالاک ہیں خالہ بلی اور لومڑی۔ شیر کے مسئلے کا حل منٹ میں نکال دیا۔